تو کیا آج کا کوئی انجینئر مرزا جیسا للو پنجو جی سے میرا یہ چیلنج ہے، ٹھیک ہے، انجینئر جیسا یا اس کے شاگردوں میں سے کوئی بھی یہ جو ہے نا، یہ مجھے ایک اس حدیث کی جو ہے وہ اس حدیث کی یا کسی بھی سیاستہ کی کسی کتاب کی بغیر اعراب کے عبارت سنا دیں، دیکھ کے سنا دیں، دیکھ کے، زبانی نہیں، دیکھ کے، صحیح ٹھیک ہے، صحیح، جو یعنی کہ صحابہ اور اہل بیت پہ وہ گستاخیوں کے فتوے دیتے ہیں وہ دیکھ کے پڑھ وہ دیکھ کے پڑھ جائے، جی ٹھیک ہے. تو یہ کبھی نہیں، بس ایسے جی وہ جو ہے نا اعتراضات کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اعتراضات کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہرحال ہم اپنے لوگ بھی اسی چیز پہ خوش ہوتے ہیں. ہاں، لوگ بھی جو ہے نا وہ نیا شوشہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا. اور یہ میڈیا والے کمینے کیا کرتے ہیں، میڈیا والے جو ہے وہ زیادہ تر ایسا شوشہ تلاش کرتے ہیں جو اپنے جو ہے نا بلبوتے پہ کوئی نیا شوشہ چھوڑے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے. یہ پچھلے دنوں ایک وہ کمینہ یہ وہابیوں کا ایک ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جی یہ جی ربی جعلنی جو تم دعا پڑھتے ہو نماز کے اندر، یہ کہاں پر ثابت ہے جی؟ ٹھیک ہے، مطلب اتنا متفقہ فیصلہ جو ہے وہ جو امت کا ہے، اور وہ سارا اس کے اوپر مکمل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مکمل باب لکھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں. اب اس مسئلے کو جان بوجھ کر غلط بتانا، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے اپنے جو اہل حدیث علماء تھے انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا اس سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ خود جو ہے وہ بھول گیا کہ دعا کا اختیار ہوتا ہے، دعا جون سی مرضی پڑھ سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہو یا قرآن کی دعاؤں میں سے. تو بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے تو الگ موضوع چاہیے. بہرحال ہم جو ہے وہ اپنے پچھلے جو ہے وہ بات چل رہی تھی میلاد کہاں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ میلاد کی محفل منانا، ٹھیک ہے، حدیث سے صاحب، تو قرآن سے تو ہم نے پورا جلسہ ثابت کیا ہے، پورا میلاد ثابت کیا ہے، پورا اہتمام ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور انبیاء کی گواہی میں، انبیاء کی گواہی 10 تقیدوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جن کے اندر سب سے بہتر، اور وہ ہر ایک تقید کسی عام شخص کی نہیں، کسی خالق کی تقید نہیں، اللہ کی تقید ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو عام جو بغیر تقید کے کلام ہے، ٹھیک ہے، وہی ہماری عقل کا جو ہے وہ قبلہ ہے، ٹھیک ہے. تو جب تقید کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا شان ہوگی اس معاملے کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے. تو بہرحال یہ حدیث پاک جو ہے وہ میرے سامنے ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے جو ہیں وہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نام سے جو ہے وہ آج کل جو کالے کتے ہیں بڑے جو ہے نا شور مناتے ہیں. یہ میرے پوائنٹ میں تھا، اس سے میں نے آپ سے پوائنٹ لینا ہے. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے، تشریف لائے، نکلے، مطلب اپنے آستانہ عالیہ سے نکلے، ٹھیک ہے، حجرہ پاک سے نکلے. تو یعنی من اصحابہ، ایک حلقے کے اوپر آپ کے حلقے کے پاس آئے. تو یعنی من اصحابہ، اور وہ حلقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. تو فقال ما اجلسکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو. قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو پکاریں اور اس کی حمد بیان کریں. کس چیز کے اوپر حمد بیان کریں، کس چیز کے اوپر ہم شکر ادا کریں کہ علامہ ہدانا لدینہ، اس پر جو اس نے ہمیں دین عطا کیا، کیا اپنا دین عطا کیا. اور آگے کیا فرمایا ومن علینا بک، اور آگے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اس چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں کہ جو اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر، یہاں پر بھی تاکید ہے لقد، ٹھیک ہے. تو لام جب قد کے اوپر داخل ہوتا ہے تو تقید کا معنی دیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر اپنا نبی، اپنا رسول مبعوث فرمایا. تو وہی چیز صحابہ کرام جو ہے وہ حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ومن علینا بک، یا رسول اللہ اس چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں
کہ جو اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ حضور کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور صحابہ سے ثابت ہو رہا ہے. صحابہ اور محفل کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی. ٹھیک ہے. اب محفل کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین. آپ آگے دیکھیے گا آگے ہے کس طرح کی حدیث پاک، آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے گا. تو صحابہ کرام کی محفل ہے جی. سوال و جواب اب شروع ہو گئے نا. پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا جی کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا دین دیا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے آپ کو بھیج کر ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، کہ کیا تم قسم دیتے ہو کہ تمہارا کوئی اور کام نہیں تھا، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور سبب نہیں تھا، صرف یہی تھا. ٹھیک ہے، صرف یہی تھا. یہاں پر بھی قسم جو ہے نا عظمت کے لیے لی جا رہی ہے. یعنی کہ قرآن میں قسم اللہ تعالیٰ لے رہے اور حدیث میں قسم حضور پاک لے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو کیا تم جو ہے وہ قسم دیتے ہو کہ تمہارا بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ مطلب بیٹھے ما اجلسکم، کیا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم نے یہ محفل جو سجائی ہے، ٹھیک ہے، کیا تم نے یہ محفل جو سجائی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سجاوٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہاں پر صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں نا انہوں نے شروع سے جو ہے نا، اگر یہاں پر اجلسا کو اگر صحیح انداز میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام پہلے شروع سے جو ہے نا سب نے ایک دوسرے کو بلایا ہوگا. ٹھیک ہے. اور بلا کر جو ہے وہ انہوں نے پہلے نیت کی ہوگی کہ ہم نے یہ تذکرہ کرنا ہے، سبحان اللہ، ہم نے بیٹھ کر اس حفلے کے اندر، اس محفل کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یہ تذکرہ کرنا ہے. تو پھر جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ اس کے علاوہ اور نہیں، اور کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب یہاں پر قسم برائے تعظیم، ٹھیک ہے نا، وہ لی گئی ہے جس طرح قرآن کے اندر تاکید برائے تعظیم تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے جو ہے وہ اس لیے قسم نہیں لے رہا، کیا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر کسی تہمت کا شک ہے. تہمت کے لیے میں نے نہیں لی. قسم تو ہمیشہ وہاں پر لی جاتی ہے جب کسی پر تہمت لگ جائے تو اس سے قسم لی جاتی ہے، ہاں بھی قسم اٹھا تو نے یہ کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ میں یہ تہمت والی قسم نہیں لے رہا، بلکہ قسم کیوں لے رہا ہوں؟ فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام، بے شک میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فأخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، مجھے رب تعالیٰ کا پیغام دیا، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ کرام کی یہ جو محفل میلاد صحابہ کرام حضور کے آنے کی خوشی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے. کیا حضور کے آنے کی خوشی پر جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اپنے ملائکہ کے ساتھ. سبحان اللہ. مطلب صحابہ کرام میلاد کی محفل زمین پہ سجا کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ عرش پہ سجا کے بیٹھا ہے ملائکہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اپنے صحابہ کرام کا یہ عمل دیکھ کر. ٹھیک ہے. اب اس سے بھی دو محفلیں ثابت ہوتی ہیں، ایک صحابہ کرام کی اور ایک اللہ تعالیٰ کی. یہاں بھی دو محفلیں ثابت ہوئی اور قرآن میں بھی، کے اندر بھی دو محفلیں ثابت ہوئی. اور یہ جو کتاب ہے، کسی کو اگر مرچیں لگ رہی ہوں کہ یہ کوئی کسی عام کتاب سے دلیل دے رہا ہے، یہ سیاستہ کی نسائی شریف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سنن نسائی ہے، تو اس سے جو ہے وہ دلیل ہم دے رہے ہیں. تو اس سے بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا میلاد جو ہے وہ منانا کیا ہے؟ ثابت ہے. تذکرہ ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم کیا، میں نے پہلے کہا کہ کیا ہم میلاد کے اندر جو ہے وہ محفل سجا کے جہاں ہم جلوس لے کر جاتے ہیں وہاں پر ہم کوئی کنجریاں بلواتے ہیں نچوانے کے لیے، کوئی وہاں پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زنا کی ڈیٹیں کرواتے ہیں، یا وہاں پر ہم کوئی جو ہے وہ چور اچکے بلاتے ہیں، کوئی چوری کے پلان ہوتے ہیں،
یا کوئی گناہ کبیرہ کا پلان ہو، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ قرآن پڑھا جاتا ہے. کیا؟ قرآن پڑھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. ہم وہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم تو بھائی زیادہ تر اعلیٰ حضرت کو بیان کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں. مطلب کہ یہ کہ تمہیں جو ہے نا اور کسی چیز سے تنگی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم توصیف و ثنا اعلیٰ حضرت کی زبانی کرتے ہیں نا، تمہیں اس سے تنگی ہے. ٹھیک ہے، تو تمہیں جو ہے وہ ساری تنگی کس سے ہے؟ اس سے. آپ دیکھیں قرآن سے ثابت ہوا، ہو گیا. ٹھیک ہے، پوری محفل ثابت کی، پورا حفلہ ثابت کیا، اور تقیدوں کے ساتھ ثابت کیا، اللہ کی شہادتوں کے ساتھ ثابت کیا، انبیاء کی شہادت کے ساتھ ثابت کیا. ٹھیک ہے، اور حدیث سے ثابت ہو گئی. کتنی محفلیں؟ دو ادھر. ٹھیک ہے، ایک ادھر محفل ثابت ہوئی اور دو ادھر. تین محفلیں جو ہے وہ محفل میلاد جو ہے وہ کیا ہوئی؟ ثابت ہو گئی. اب جی سوال ہے، سوال یہ ہے کہ محفل میلاد منانے سے ملتا کیا ہے؟ جی پوائنٹ کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آئے دنیا کے اندر، تم جو ہے یہ خوشیاں مناتے ہو، یہ غریبوں کو لنگر کھلاتے ہو. جی. ٹھیک ہے، لنگر بانٹتے ہو، یا جو ہے وہ تم لائٹنگ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ یہ میں بخاری سے ثابت کروں. جی. تو یہ آپ پکڑیں، تو بخاری شریف جو ہے جی ہمارے سامنے ہے جی. تو یہ ذرا پکڑ، ہاں جی، تو آپ ذرا اپنی کتاب بھی دکھا دینا کون سی ہے. تو یہ جی بخاری شریف ہے جی، یہ آپ کے سامنے ہے جی، صحیح البخاری. ٹھیک ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی جتنے بھی منکرین میلاد ہیں، ٹھیک ہے، یا جتنے بھی جو ہے وہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے جو اسلاف کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس کی بھی وہ کوئی ایک صفحہ تو دور کی بات ایک لائن بھی نہیں پڑھ سکتے. جی. اور اگر گفتگو کرنے پہ آئیں تو ایک لفظ کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس مولا علی کے سینے کا فیض آ رہا ہے علم ظاہر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ہم وہ صرف و نحو پڑھتے ہیں جو مولا علی نے جو ہے وہ جس کے واضح جو ہے وہ مولا علی ہیں، تو ہم علی والے ہیں، ہمارے پاس فیض بھی مولا علی والا ہے. ٹھیک ہے، کیا بات ہے، کیا تو اچھا جی، اب میلاد منانے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ یہ جی میرے سامنے بخاری شریف ہے، اور اس کا جو کتاب ہے وہ ہے کتاب النکاح، اور باب ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اس کے متعلق جو ہے وہ باب ہے. اس کے اندر حدیث پاک ہے جی 5101 نمبر حدیث. کیا؟ 5101 نمبر حدیث پاک. اس حدیث پاک کے اندر سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے سے ملتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے. جی. ٹھیک ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا. بڑی مقدس ذات ہے. ٹھیک ہے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں وسویبیۃ مولاتٌ لأبی لہب. ایک سیدہ سویبہ جو تھیں، یہ جو ہے کنیز تھیں ابو لہب کی. جی. کس کی؟ ابو لہب. اس کی کنیز تھیں ابو لہب کی. کان ابو لہب، ابو لہب جو تھا، آتاکہا، اس نے ان کو جو ہے وہ آزاد کیا تھا. مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے وہ سب سے پہلے ابو لہب کو جا کر خوشی سنائی. ٹھیک ہے، تو ابو لہب کو تو پتہ نہیں نہ تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں انہوں نے تو بھتیجا سمجھ کے جو ہے وہ کیا سمجھ کے؟ بھتیجا سمجھ کے جو ہے وہ کیا تھا نا، کہ آزاد کیا تھا کہ میرے بھائی کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے مرحوم بھائی کے گھر. تو فأرضعت النبی، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیا کیا؟ دودھ پلایا. تو فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب جو ہے وہ فوت ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا، تو وہ غیر مسلم تھا نا. غیر مسلم تھا. تو اوریا ہو بعد اہلہ، تو اس کے گھر والوں میں سے بعض نے دیکھا، کسی کو خواب دکھایا گیا. ابو لہب کے گھر والوں نے. ہاں، تو اس میں سر فہرست جو دوسری اگر سندیں ہم لیتے ہیں تو ان کے اندر حضرت عباس کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر بھی حاشیے کے اوپر جو ہے وہ حضرت عباس کا نام لکھا ہوا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا. تو دیکھا بشر حیبتن، کہ جو اس کی حالت بہت گندی سے گندی، اس کی مطلب بہت بری حالت تھی، اس کی بہت بری حالت تھی. ٹھیک ہے، عذاب کے اندر جکڑا ہوا تھا. قال لہ، تو اس کے لیے وہ جو سیدنا عباس تھے انہوں نے کہا کہ ماذا لقیتا، کہ کیا ملا تجھے، مطلب مرنے کے بعد کبھی کوئی بھلائی ملی تجھے؟ کبھی غیر مسلم جو مر گیا ہو. ہاں، تو کبھی تمہیں کوئی بھلائی ملی مرنے کے بعد؟ ٹھیک ہے، تو غیر مسلم بھی تھا اور دشمنان اسلام میں سے بہت بڑا دشمن تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر اس کے متعلق پوری صورت اتری ہوئی ہے اس کی مذمت کے اندر. تو قال ابو لہب، ابو لہب نے کہا لم القا بعدکم غیر، میں جب جو ہے نا، جب سے میرا وصال ہوا ہے نا، میں مرا ہوں، مرنے کے بعد میں کبھی کسی بھلائی سے نہیں ملا. یہی عذاب ہے جو دیکھ رہے ہو، جکڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو غیر انی سقیت فی ہذہ، مطلب مگر اشارہ کیا کہ میری اس انگلی سے. ٹھیک ہے، شہادت دوسری روایت کے اندر، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ تھا. اس انگلی سے جو ہے وہ مجھے بھلائی ملتی ہے. مطلب سکی تو اگر معنی کیا جائے تو پینے کے لیے کچھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے پلایا جاتا ہے. اب یہ کیا پلایا جاتا ہے؟ پانی یا شاید جو یا دودھ، جو بھی پلایا جاتا ہے. ابو لہب بتا رہے خواب میں. ہاں، ابو لہب بتا رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ اس سے مجھے پلایا جاتا ہے. بھی عطاقتی سویبتا، کہ وہ جو میں نے سویبہ کو، میرے سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب. ٹھیک ہے، وہ جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پر سویبہ کو آزاد کیا تھا نا، اشارہ کر اس کو آزاد کیا تھا. ٹھیک ہے، اسی انگلی، جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے پلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مجھے تھوڑی تخفیف، راحت ملتی ہے، تھوڑی خیر مجھے. یعنی کہ غیر مسلم تھا پھر بھی. یہاں پر میں آتا ہوں اس بات کی طرف، غیر مسلم ہے، دشمنان اسلام میں سے جلیل القدر دشمن، مطلب دشمنان اسلام میں سے معذرت، کہ سب سے بڑا جو ہے وہ اشر الاشرین دشمن، سخت دشمن. اس نے نبی سمجھ کر نہیں، کیا نبی سمجھ کر نہیں، نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں، ہاں، سمجھ کے، یا کوئی عظمتوں یا شانوں والا سمجھ کر نہیں، بلکہ بھتیجا سمجھ کر جو ہے وہ ماندی آزاد کی. تو اس کے ساتھ اس کو یہ مل رہا ہے. اگر ہم جس طرح نسائی شریف کے اندر ہم نے پڑھا، صحابہ کرام کی جو ہے وہ کرتے ہوئے، سنت ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرتے ہوئے، ہم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، محفل لگا کے، اور اس کے اوپر اگر ہم لنگر جو ہے وہ حضور کے نام کا، ٹھیک ہے، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن ہم احسال جو کرتے ہیں وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اچھا، ایک پوائنٹ کر سب، ایک پوائنٹ میرا بھی ہے. ایک پوائنٹ میرا ہے کہ جی میں نے بھی اسی طرح اور علماء سے بھی بیٹھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، پوچھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم خوشیاں میں ہیں، حضور دنیا میں آئے، ہم خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ڈیٹ ہے یہ حضور کے وصال مبارک کی ڈیٹ ہے، یعنی کہ آپ کی یوم پیدائش نہیں، آپ کے وصال مبارک ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے متعلق جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اختلاف والا معاملہ ہے. لیکن اجل جو علماء ہیں، ٹھیک ہے، یا جو اجل اسلاف ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ان کی جو تحقیقات ہیں وہ 12 ربیع النور شریف کی ہیں. ٹھیک ہے، یوم شہادت کی.
نہیں یوم شہادت کی نہیں ہے، یوم ولادت کی، ٹھیک ہے۔ اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حج کے ایام ہیں ان سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا میلاد کہاں منایا ہے، اتنے 100 سالوں بھی آپ نے مجھے جو ہے وہ تھوڑا تحقیق کا اگر ٹائم دیتے نا، جی میں آپ کو ٹائم دوں گا انشاءاللہ دوں گا، اور بھی جو ہے میں ایسی ان کو حدیثیں جو ہے وہ نکالا، آپ بس یکدم آ گئے ہیں تو میرے ذہن میں تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سمار کو روزہ رکھا کرتے، جی جی یہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ جی بالکل، ابھی بھی مدینے کے لوگ ہر سوار و جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اور مسجد الحرام میں باقاعدہ افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، ہر سمار کو روزہ رکھتے تھے۔ مجھے وجہ تو بتائیں حضور وہ روزہ کیوں رکھتے؟ جی، اور حضور نے خود جو ہے وجہ صحابہ کرام نے پوچھی اور حضور نے خود وجہ بتائی کہ میں اس دن کیا ہوا، دنیا میں آیا اور اس دن اٹھایا جاؤں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ جی، اب بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد منا رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر ہفتے منا رہے ہیں جی ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے 1400 سالوں میں کہاں بنایا ہے، یہ حدیث تمہاری تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جی، تو اب اس حوالے سے اور کوئی؟ جی بہت شکریہ، میں بس پک اپ کرنے لگا ہوں، لیکن ایک میرا اور پوائنٹ بھی ہے، اسی آپ کے بیان کے اندر ہی پوائنٹ آیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ، آپ ہمارے یعنی کہ ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں، آپ کی تو بڑی شان ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جو سید امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ میرا اپنے ایک دوست تھا، میرے سے بحث کرنے لگ گیا، میں عالم تو نہیں ہوں، اگر وہ میرا دوست دیکھ رہا ہو یا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو انجینئر مرزا کو اسپیشلی سنتے ہیں، سمجھا رہی ہے، وہ سید امیر معاویہ کے خلاف بڑی بکواس کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی تو بات یہ کہ انجینئر نے جو بھی ان کے ساتھ سامنے تحقیقات رکھی ہیں نا، جی ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کسی صحیح مفتی کے سامنے رکھیں نا، جی ٹھیک ہے، دلائل کا موازنہ کرتے ہوئے، جی، تو وہ ساری ردی برابر ہے۔ جی، کیا ہے؟ ردی برابر ہے، ردی برابر، جی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ابھی بھی بخاری شریف پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کتاب العلم کے اندر نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ باب باندھا ہوا ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہدی کہا ہے، ان کے لیے دعا کی ہے، کیا دعا کی ہے؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، دعا کر، اور جس کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضور، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو پھر بڑا کہتے ہو نا کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ہم حدیث کے پیچھے چلتے ہیں، یہ تمہارے بابوں نے جو تحقیقیں کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو بھائی چلو ہماری نہ مانو، حضور کی مانو، حضور کی دعا مانگ رہے، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو تم بھی دعا مانگو، جی، کیا کرو؟ دعا مانگو، دعا مانگو۔ مجھے اب 1400 سال اس مسئلے کو تقریباً ہو چکے ہیں، 1500 سال اب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، تو اتنے 100 سالوں کے بعد اب مجھے یہ بتائیں جنگ آزادی کو کتنی دیر ہوئی ہے؟ جی، جنگ آزادی کو کتنی دیر ہوئی ہے؟ 75-76 سال ہوئے، جی، 70 سال ہوئے، جی، 78 سال ہو گئے۔ تو اس کے اندر جتنے واقعات ہوئے ہیں، کتنے واقعات ہوئے، کافی ہوا، اتنے سالوں کے اندر کیا آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے؟ نہیں، اور جو 1400 سال پہلے گزرے ہیں جی، وہ کیا حقیقت میں ایسے ہی ہوئے؟ اتنا بڑا گیپ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ جو ہے وہ تاریخ سے بات کرتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، اور احادیث کے اندر اگر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان یہ جو اجتہادی جنگ ہوئی یا اجتہاد کی بنا پر جو مسائل اختلافات تھے وہ اجتہاد کی بنا پر تھے، جی، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک مولا علی چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جی، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد افضل الخلق ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، بالکل، ان تین ہستیوں کے بعد افضل الخلق ہیں، انبیاء کے بعد تو حضرت ابو بکر آ جاتے ہیں نا، ان تین کے بعد افضل کیا ہے؟ خلق، افضل البشر ہے، جی، ٹھیک ہے،
ہم خلفائے راشدین میں سے ہیں، فضیلت میں ہم حضرت امیر معاویہ کو ان کے مقابل نہیں لاتے، نہیں لاتے، لیکن جہاں پر ٹائٹل ایک صحابی رسول کا ہونا چاہیے نا، اس میں اگر تم بھونکو گے تو ہم تمہیں پٹا ڈالیں گے، ضرور ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث جو ہے وہ میں نے یہ بیان کر دی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر حدیثیں ان کی جمع کی جائیں، حضرت امام حسن نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ، وہ پھر نہیں، وہ بیعت حسن کے اوپر جو ہے نا یہ مرزا بڑے چھ مگویاں کرتا ہے، جی ٹھیک ہے، جی۔ مرزا بڑے چھ منگویاں کرتا ہے بھائی۔ جب حضرت امام حسن، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین پاک کو جو ہے نا ناؤز باللہ من ذالک یہ بزدل سمجھتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ جی اگر ان شرائط کے اندر کوئی شرط نہیں پوری ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو امام حسن کیوں نہیں نکلے حضرت امیر معاویہ کے خلاف؟ نہیں نہ نکلے، جی ٹھیک ہے۔ پھر امام حسن کے جانے کے بعد کتنے سال تک حضرت امیر معاویہ کی جو ہے وہ حکومت رہی ہے؟ دور حکومت رہی آپ کی، ٹھیک ہے، جی تو 60 ہجری تک، جی ٹھیک ہے۔ جی وہاں پر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جو ہے وہ کیوں نہیں وہاں پر بولے؟ وہ امام حسین نہیں بولے، یا یزید آیا ہے، جی امام حسین پاک نکل پڑے مدینے سے، بالکل، کیا نکل پڑے مدینے سے، جب تک حضرت امیر معاویہ تھے تب تک کیوں بیٹھے رہے؟ واہ واہ واہ، ہیں صحیح، سوال تو بنتا ہے نا؟ بالکل تو بالکل، یہ جتنے بھی یہ بکواس یاد کرنا، حضرت امیر معاویہ نے اپنی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری جو صلح حسن تھی اس کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے۔ یزید آیا، ٹھیک ہے، اب یزید کا کیا ہوا جو ہے وہ آپ حضرت امیر معاویہ کے اوپر ڈالیں تو یہ سراسر زیادتی ہے، بالکل زیادتی ہے، اگر آپ یہ یہاں پر نسبی چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر رسول سے بڑا نسب کس کا ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل، نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کافروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، ٹھیک ہے، تو ایمان نہیں لایا، ایمان جو ہے وہ نہیں لایا، تو پہاڑ پر چڑھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا سے بھی منع کر دی، یہ آپ کے اہل بیت میں سے بھی نہیں، نوح علیہ السلام کو بتایا تھا یا نہیں؟ جی اچھا، اہل سنت پھر صحابی کا بیٹا بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو حضرت امیر معاویہ ہے، وہ ابن سعد جو ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، بالکل، ٹھیک ہے، جس نے وہ جو جنگ کے اندر بھی شامل تھا، امام حسین۔ یہ تو بہت لمبے قصے ہیں کربلا کے، لیکن آپ ایک اور آپ آخری، بالکل آپ آخری پوائنٹ یہ بتائیے گا، بہت سے لوگ جو ہیں نا کہتے ہیں جی یزید کو یزید علیہ السلام بولتے ہیں، یزید کو حق پر بولتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے پوائنٹ دینا چاہیں گے، سلسلہ جو ہے نقشبندی ہونے کے ناطے، سنی ہونے کے ناطے؟ جو یزید ہے اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ نے جو ہے سکوت اختیار فرمایا ہے، یہ اس کو کافر یا مسلمان کہنے کے حوالے سے، کیا کافر یا مسلمان کہنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ کیونکہ مین چیز تو یہ احکام تو سارے اسی کے جاری ہو رہے تھے نا، ٹھیک ہے، یہ پیچھے جتنی بھی پلاننگیں تھیں وہ سارے اسی کی تھیں، ہم تو اس کو لعین بھی کہیں گے، اس کو رجیم بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا جتنا بھی اہل بیت کے ساتھ ہوا اس کا ہاتھ برابر کا شریک، ٹھیک ہے۔ جب امام حسین کے شہید ہونے کے بعد اس نے دور حکومت، اس کا کتنا عرصہ دور حکومت رہا یزید کا، وہ نہ بیٹھتا تخت پہ، کہتا یہ اہل بیت کا خون ہے، میں نہیں بیٹھتا، اور یزید کا بیٹا اس نے پھر وہ جب آئے تو اس نے لعنت بھیجی اپنے والد پہ، اور اس نے کہا کہ جی میرا جو والد صاحب تھا وہ لعنتی تھا، میں کہتا یہ اہل بیت کا خون اس تخت پہ نہیں بیٹھتا۔ اب جو ہے نا یہاں پر ایک پوائنٹ والی بات آ گئی، ٹھیک ہے، اگر یزید کی جو تربیت تھی وہ امیر معاویہ نے کی تھی کہ اہل بیت کے خلاف ہو جاؤ، جی، پھر پوتا جو ہے وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھتا؟ ہاں، میرا باپ لعنتی تھا، ٹھیک ہے، جی، وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ جی، تو وہ اسی وجہ سے کہہ رہا تھا، پیچھے جو خون تھا امیر معاویہ کا، بالکل، ٹھیک ہے، اگر ایک بگڑ گیا ہے تو بالکل، اس کا جو ہے ہم یہ نہیں کہہ کہ باپ بھی ویسا وہ بھی ویسا، پھر تو حضرت نوح علیہ السلام کہاں جائیں گے؟ اب حضرت ابو سفیان کو بکواسات کرتے ہیں جی، حضرت ابو سفیان کو، بس جی مین چیز یہ ہے کہ یہ حدیث پاک کی سیاست تک کتابیں پڑھی ہیں، کثیر حدیثوں کے اندر حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ
کو صحابہ کیا، جی ٹھیک ہے، جس نے میرے صحابہ کو کرام کو جو ہے وہ صحابہ کیا، گالی نکالی، ٹھیک ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، رسول اللہ کی بھی لعنت. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے. جی یہ تھا جی تو آج کا ہمارا خوبصورت سا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی میوال کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.